أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے 157 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں بات گزری اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی کہ ان پر ایک آزمائش آئی، کشتی میں بیٹھ گئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے چلے گئے، زندہ رہے، اللہ نے حفاظت کی اور مچھلی کے اس پیٹ میں مسلسل اللہ پاک سے دعا مانگتے رہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کون سی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا بھی مانگی، اللہ نے نجات دی، باہر آ گئے، پھر اپنی قوم کی طرف گئے، وہ ان پر ایمان لائے اور طویل عرصہ گزر گیا. تو یہاں تک تقریباً 7 پیغمبروں کا تذکرہ ترتیب کے ساتھ ہوا اور اللہ پاک نے ہر پیغمبر پر آنے والی آزمائش کو، ان کی امت کے جواب کو، ساری باتوں کو ذکر کیا. لیکن چونکہ قرآن کریم تو اس امت پہ اترا ہے اور سب سے پہلے اس قرآن پاک کے جو مخاطب تھے، جن کے سامنے اترا، وہ اہل مکہ تھے، مکہ والے تھے. تو یہ سابقہ انبیاء کے اور سابقہ امتوں کے سارے واقعات اللہ پاک نے سنائے کن کو؟ اہل مکہ کو. اور اہل مکہ کس چیز میں مبتلا تھے؟ شرک کے اندر مبتلا تھے، بت پرستی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ میں بت رکھے ہوئے تھے، کھلے عام بت پرستی ہو رہی تھی، توحید کا انکار ہو رہا تھا، ساری چیزیں. تو اب یہ سارے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمائے اور اب اللہ نے انہی کو مخاطب کیا کہ تم نے 7 پیغمبروں کے قصے سن لیے اور ان کی قوموں نے جو کیا اس کے نتیجے میں جو پکڑ آئی وہ بھی تمہارے سامنے آ گئی. تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے کوئی لاکھوں کی قوم بھی نہیں ٹھہر سکتی، اللہ کا ایک حکم آ جائے اور سب فنا ہو سکتا ہے. تم جو اللہ کے گھر کے اندر اور اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر بت پرستی کرتے ہو، شرک کرتے ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات کی طرف غلط نسبتیں کرتے ہو، جو آج کی آیات میں اللہ کی ذات کے بارے میں غلط نسبت کرتے ہو، تو تمہیں ان امتوں اور قوموں کے حالات پڑھ کر ڈر نہیں لگتا کہ تم پر بھی اللہ کی پکڑ آ جائے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ؟ تو ایک تنبیہ ہے دوستو، تنبیہ. انسان کسی کو ڈرانے کے لیے کسی پہلے گزرے ہوئے مجرم کو بطور مثال پیش کرتا ہے کہ دیکھو بھئی باز آ جاؤ، تم سے پہلے فلاں نے کیا، اس کو بھی لٹکا دیا، اس کو بھی یہ سزا دی، تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو سمجھدار آدمی اپنے غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے. تو آج کی ان آیات میں میرے دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے اہل مکہ کی وہ باتیں ذکر فرمائی جو انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں غلط نسبت قائم کرنا شروع کر دی تھی. اور وہ غلط نسبت کیا تھی، وہ کیا باتیں تھی، وہ ان آیات.
ان آیات کا ترجمہ ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ سے ذرا پوچھ لیں کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں. سمجھ رہے بات؟ اس لیے کہ یہ کیا کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں نا، فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو فرشتوں کی نسبت اللہ کی طرف کی اولاد والی، جبکہ اللہ پاک اولاد سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ پاک بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، نسبی رشتوں سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ پاک محتاج نہیں ہے. ساری دنیا اللہ کی محتاج. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے ذرا پوچھ لو کہ تمہارے رب کے لیے ہو بیٹیاں اور خود تمہارے لیے کیا ہو؟ بیٹے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے؟ یعنی بات تو اتنے اعتماد سے کر رہے ہیں کہ فرشتے بیٹیاں ہیں، تو کیا انہوں نے دیکھا تھا جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے اور ہم نے ان کو عورت کی شکل میں بنایا؟ یہ دعویٰ کیسے کیا انہوں نے؟ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ مشرکین مکہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اللہ پاک کے لیے اولاد ہے، جھوٹ بولتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ پکے جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو چن لیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل اگر ہے، فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو لے آؤ اگر کوئی تحریری دلیل یا کتاب ہے، اگر سچے ہو تو وہ دلیل پیش کر دو. تو ان آیات میں اللہ پاک نے اہل مکہ کی جو غلط ایک نسبت اللہ کی طرف کر رہے تھے اس پر رد فرمایا. بہت غور سے سننے کی بات ہے دوست. مشرکین مکہ اور عرب کے کچھ قبائل تھے، تقریباً 4 قبائل کا تذکرہ ملتا ہے. انہوں نے 2 تصورات قائم کیے. کتنے تصورات؟ 2 تصور. ایک تصور کا تذکرہ تو آج کی آیات میں ہے، ایک آگے ہے. اس میں ایک تصور یہ قائم کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جیسے ہم انسانوں کے لیے بیویاں ہیں اور پھر ان بیویوں سے اولاد ہے، تو کہنے لگے کہ بھئی یہ جو فرشتوں کی بات ہوتی ہے نا کہ فرشتہ اترا اور فرشتہ یہ ہے اور فرشتہ یہ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ در حقیقت کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ بیٹی ہونا تو اولاد ہونا ہے نا. بھائی کسی سے کہا جائے کہ فلاں کی 2 بیٹیاں ہیں تو مقصد اس کی کتنی اولاد ہے؟ 2 اولاد. بیٹی کو ثابت کرنے کا مطلب ہوا کہ اولاد کو ثابت کرنا. تو انہوں نے اللہ کے لیے کیا ثابت کی؟ اولاد ثابت کی. ایک بات. اور اولاد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ پھر بیوی کو ثابت کیا جائے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر کسی کے لیے اولاد ثابت کرنی ہو تو اولاد ظاہر سی بات ہے کوئی ہوا سے تو نہیں آ سکتی، نہ خود مرد سے. اولاد کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا وہ عورت کا وجود ہے، اور وہ عورت بھی جب منکوحہ ہو یعنی نکاح میں آ جائے. تو گویا انہوں نے ایک تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کی کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، اور جب اولاد ثابت کی تو سوال تو اٹھے گا کہ اولاد کیسے ہوئی؟ کہ اللہ کی بیوی ہے، تو کہاں اللہ کی بیوی بھی ہے.
تو دو چیزیں ثابت کر دی، اولاد بھی ثابت کی اور بیوی بھی ثابت کی۔ سمجھ گئے دوستوں؟ ایک بات آج کی جو آیات ہے اس میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، اور اولاد کن کو کہا؟ فرشتوں کو کہا، اور پھر فرشتوں کو کون سی اولاد کہا؟ مؤنث، بیٹیاں کہا، اس لیے کہ اولاد میں پھر دو شکلیں ہیں نا، یا تو مذکر یعنی بیٹے ہوں یا مؤنث بیٹیاں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، کون ہے؟ کہا فرشتے ہیں۔ اچھا وہ فرشتے کس طرح کی اولاد ہے؟ کہا بیٹیاں ہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ تو اللہ کے لیے نسبی رشتے کو ثابت کر دیا، فرشتوں کو بجائے اللہ کی مخلوق کے اللہ کی اولاد بنا دیا، جبکہ انسان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ ہم مخلوق ہیں اور اللہ ہم سب کے خالق ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اب ان کے اس دعوے پر اور اس سوچ پر اللہ پاک نے رد فرمایا کہ بے مقصد، بیکار، لا یعنی، بے حیثیت بات کر رہے ہو۔ لیکن اس بات کو رد کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا، جو انداز، وہ تحقیقی جواب کا نہیں، وہ الزامی جواب کا ہے۔ تھوڑا سا ذہن کو ادھر رکھ کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مشکل نہیں۔ دیکھیں، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک فرد وہ ہوتا ہے جو آپ کی کسی بات پر اعتراض کر لے، لیکن ہے سنجیدہ آدمی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ ہے کیا؟ سنجیدہ آدمی۔ ایک مثال دے رہا ہوں دوستوں، ایک سادہ سی مثال۔ جیسے کوئی آئے اور کہے کہ یار امام صاحب اچھے خاصے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، درس کے لیے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، درس تو کرسی پہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن بھی اوپر ہے، ہم بھی اوپر ہے، ان ساتھیوں کی آسانی کے لیے اس طرح۔ اب یہ ساتھی وہ ہیں کہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جڑتے ہیں، صاحب اعمال ہے، سنجیدہ ہے، پڑھے لکھے ہیں۔ اس سنجیدہ آدمی کے دماغ میں شبہ آئے تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کو ایسا جواب دیں جس سے اس کو تسلی ہو جائے، اس لیے کہ اس آدمی کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ یہ سنجیدہ ہے، شرارتی نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا سوال برائے سمجھ نہیں ہوتا، برائے شرارت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت ہوتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلے کو حل نہیں، وہ ایک ماحول میں شرارت پیدا کریں گے، آپ کو تنگ کریں گے، اس کو تنگ کریں گے، اس کو تنگ کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں ایک سبق دیا دوستو، کہ اگر سنجیدہ آدمی کوئی سوال کرے تو اس کو جواب دو تحقیقی۔ کون سا جواب؟ تحقیقی جواب دو۔ اور غیر سنجیدہ آدمی جس کو کہا مفسرین نے ہٹ دھرم، اس کو ضد ہے، اس کو نہیں ماننا ہے، لیکن اعتراض برائے اعتراض ہے، ماحول کو خراب کرنا ہے، غیر سنجیدہ آدمی ہے، وہ اگر سوال کرے تو اس کو جواب دو الزامی۔ دونوں میں الفاظ کا فرق سمجھے؟ سنجیدہ آدمی کو جو جواب دیں گے وہ کون سا ہوگا؟ تحقیقی ہوگا۔ غیر سنجیدہ کو جو جواب دیں گے وہ کون سا ہوگا؟ الزامی۔ اب آپ بتائیں کہ مشرکین مکہ نے اللہ پاک کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر ثابت کیا، بیوی بھی ثابت کیا، تو ان کو جواب دینے کے لیے اللہ پاک کو تحقیقی جواب دینا چاہیے یا الزامی؟ جی الزامی۔ ماشاء، دیکھیں پہنچ گئے آپ لوگ، سمجھ گئے کہ یہ سنجیدہ لوگ نہیں تھے، ہٹ دھرم لوگ تھے، غیر سنجیدہ شرارتی لوگ تھے۔ تو تحقیقی جواب میں تو کوئی کہے تو آپ کہیں آئے بھائی قرآن کی یہ آیت ہے، اس حدیث میں ہے، یہ مسئلہ اس کتاب میں لکھا ہے، تو وہ ساتھی مطمئن ہو جائے گا۔ یہ تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اس نے کہا جی آپ کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا میں آپ کو 10 دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ آپ بھی کرسی پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے، اگر آپ کا کرسی پر بیٹھنا صحیح ہے تو میرا بھی صحیح ہے، اگر میرا غلط تو آپ کا بھی غلط۔
اس کو کیا کہیں گے؟ الزامی جواب. سمجھ گئے دوستوں بات؟ تو اب اللہ پاک نے ان کے اس سوال کا جو جواب دیا وہ تحقیقی نہیں، اس لیے کہ سنجیدہ تو تھے نہیں، الزامی جواب دیا. اور بات کیا فرمائی؟ ان سے کہا گیا کہ خود تمہاری جو اولاد ہوتی ہے، دوستوں غور کیجئے گا، خود تمہاری جو اولاد ہوتی ہے تمہاری چاہت کیا ہے؟ بھئی ہمارے ماحول میں بھی اگر کسی کی شادی ہو جائے، اولاد کی طلب ہو، ظاہر میں ہم کچھ بھی کہہ دیں، لیکن دل کیا کہتا ہے کہ اولاد میں کیا ہونے چاہیے؟ جی بیٹے ہونے چاہیے. دل تو یہی کہتا ہے کہ بیٹے ہوں. یہ تو انسان کی طبیعت ہے، حرص ہے. اس لیے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک سے دو بیٹیاں ہو گئی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، 3 ہو گئی تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی تقسیم ہے. تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے اپنے رب کے لیے ثابت کیا بیٹیوں کو، اور خود تمہیں کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے. بڑے انصاف پسند لوگ ہو، اپنے لیے بیٹوں کو چاہتے ہو اور اپنے رب کے لیے بیٹیاں چاہتے ہو. یہ کون سی تمہاری عقل مندی ہے؟ جو چیز تمہیں خود پسند نہیں وہ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو کہ بھئی اللہ پاک کے لیے بیٹیاں ہو جائے. ایک بات. دوسری بات اللہ پاک نے فرمائی کہ تم نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹے نہیں. تو بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا، اللہ پاک نے ان کے جسم میں، ساخت میں، اعضاء میں فرق رکھا ہے نا. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے جب فرشتے بن رہے تھے، ان کا جسم بن رہا تھا، تم آمنے سامنے دیکھ رہے تھے. تم میں سے کس نے فرشتوں کو بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ دعویٰ تو وہ شخص کرے نا کہ جس نے واقعی اس سارے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، بغیر کسی بات کے ٹھوک دیا کہ بھئی فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں. کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس بات کی؟ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا، پھر اولاد بھی فرشتوں کو کہا، پھر فرشتوں کو بھی بیٹیاں بنا کے ثابت کیا. تو اللہ پاک نے ان کو الزامی جوابات دیے. پہلا الزامی جواب یہ دیا کہ اگر میرے لیے بیٹیاں ہو تو تمہارے لیے پھر کیوں بیٹیاں نہیں؟ تو اپنے لیے بھی بیٹیاں چاہو، خود کے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. دوسرا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم یہ کہتے ہو فرشتے بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں؟ کس نے تم میں سے فرشتوں کو بنتے ہوئے دیکھا؟ تو یہ غلط نسبت اللہ کی ذات کی طرف یہ لوگ کرتے تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ پاک نے ان کے اس تصور کی، اس بات کی، اس کی نفی فرمائی کہ یہ لوگ نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ غلط کرتے ہیں. اور یہ مشرکین کا ایک اجتماعی تصور ہے دوست. اور جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا کیا کہا؟ بیٹا کہا. یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا کہا. یہ الٹی سیدھی اور یہ غلط باتیں یہ ہمیشہ سے ایک مشرکین میں ایک تصور اور ایک تسلسل یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا تقدس، یہ ایک مسلمان کے لیے ہر چیز سے مقدم ہے. اس لیے آپ اگر غور کریں ہماری بہت ساری دعاؤں میں بلکہ سب سے بڑھ کر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر ہے نا، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں نا. ثنا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم. یہ لفظ سبحانک آپ کو بہت ساری دعاؤں میں، قرآن میں، نماز میں بار بار ملے گا. یہ تنزیہ ہے دوستو. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سبحانک، پاک ہے آپ کی ذات. اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے. کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جس میں انسان محتاج ہو جائے. اولاد کے لیے تو انسان محتاج ہے، بیوی کے لیے محتاج ہے، انسان اس کو اپنی ایک ضرورت سمجھتا ہے. تو کیا اللہ پاک کی ذات نعوذ باللہ محتاج ہے؟
یک ساری کائنات اس کی محتاج. اس لیے تنزیہ کے کلمات کو ہماری دعاؤں میں، نماز میں، ہر چیز کے اندر شامل کیا گیا تاکہ بار بار ایک مسلمان مومن اپنی زبان سے اللہ کی پاکی کو بولتا رہے، ہر چیز کی نفی اللہ کی ذات سے کرتا رہے کہ اللہ پاک ہے، اولاد سے، بیوی سے، نیند سے، اونگ سے، عجز سے، عذر سے، کمزوری سے، بیماری سے، ہر چیز سے اللہ پاک کی ذات بالکل پاک ہے. تب جا کے دوستوں عقیدہ بنتا ہے، تب جا کے دوستوں عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے وہ سارے راستے بھی بند کیے. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں بھئی ہم تو تعویل کرتے ہیں، ہم تو خدا نہ خواستہ کوئی شرک نہیں کرتے، ہم تو اولیاء اللہ کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں، یہ سب چیزیں تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہم جہاں وہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے. یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں نا اپنے ماحول میں. لیکن ان چیزوں کو کیوں منع کیا گیا کہ بھئی جب دعا کرو قبلہ رخ ہو جاؤ، جب دعا کرو کوشش کرو کہ مسجد میں ہو، مصلی میں ہو، ایک حالت ایسی ہو کہ اللہ کے سامنے ہو. آپ نے دیکھا ہوگا جب روضہ مبارکہ کے مسلمان حاضری دیتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. آپ نے دیکھے نا ایک چیز پہ غور کیا ہوگا وہاں جا کے، جب باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مواجہات شریف پہ جب بندہ پہنچتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، کیوں منع دیکھیں نا، دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ جب اللہ سے دعا مانگو، دل چاہتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہاں جو خادمین شرطے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں فوراً آپ کا رخ موڑ دیں گے، کہیں گے اس طرف رخ کر کے دعا کر. اب شرعی طور پہ انسان اللہ سے مانگے اور اس کا رخ کسی بھی طرف ہو، علماء نے لکھا ہے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چونکہ عقائد کمزور ہے اور دیکھنے والے کو شبہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی مسئلہ سمجھتا ہے 99 نہیں سمجھتے، لہٰذا ایک آدمی کو اگر اجازت مل گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر مبارک میں اس نے اس طرح دعا کر لی اور اس کی تصویر یا ویڈیو چل گئی تو لاکھوں لوگ آج دنیا کے اندر کہیں گے کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر سے تو مانگنا جائز ہے، دیکھو نا وہاں مانگا جا رہا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے عقائد کی کمزوری کا دور چل رہا ہے. ہر اس عمل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جس سے کسی دوسرے کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہو. بات سمجھ گئے؟ باقی اولیاء اللہ کی نسبتوں کا، عظمتوں کا، ان کے مقامات کا، اس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں. لیکن یہ پوری امت کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف دعا کے لیے جس ذات کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اللہ کے علاوہ نہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.